السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں 10 ذی الحجہ 1445 ہجری 16 جون 2024 کو عید الاضحیٰ کے خطبے کا ترجمہ محترم ضیاء الحق تیمی پی ایچ ڈی اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا، جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے دین کو مکمل فرمایا، ہم پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا، اور انہوں نے کما حقہ دین کی تبلیغ کی، جن کے ذریعے اللہ نے جہان والوں پر بے پایہ فضل و احسان کیا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے پاک باز اہل و عیال پر، اور ان کے مبارک اور مخلص ساتھیوں پر، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی ہر عمل کی معراج ہے، اور ہر امر و نواہی کا منتہی مقصود ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول کی یہی وصیت تھی، اور اس کی نازل کردہ شریعت کی بھی یہی غایت اور اصل ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے یکسر اجتناب کیا جائے، سدا اس کا ذکر کیا جائے، اس سے کبھی غفلت اور فراموشی اختیار نہ کی جائے، اور انسان اس کے سامنے سراپا و شکر و سپاس بنے رہے، اس کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہم سب مسلمانوں کی عید ہے۔ یہ دن سال کے ایام میں سب سے افضل ہے۔ یہ دونوں عیدوں میں زیادہ بڑا اور عظیم دن ہے۔ یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ عظیم شاعر اسلام کے اظہار کا دن ہے، یہ نغمہ توحید کا گلگلہ بلند کرنے اور ہر قسم کی شرکیہ کاموں سے برت کا اعلان کرنے کا دن ہے۔ یہ بندوں کے لیے اخلاص و للہیت کا دن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہ انتہائی بابرکت اور مسعود دن ہے۔ اللہ نے یوم عرفہ کو اس دن سے قبل بطور تمہید اور پیش خیمہ کے رکھا ہے، جس میں حجاج کرام میدان عرفات میں اپنے رب کے سامنے پوری یکسوئی، اخلاص اور محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، توحید خالص کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، انکساری اور فروتنی کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی تجلی فرماتا ہے، ان سے قریب ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت و مغفرت کی برکھا برساتا ہے، اور اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ قربانی کا دن یہ ایک عظیم دن ہے۔ جتنے اس دن اللہ کے پسندیدہ شعائر اور عبادات جمع ہوتی ہیں، کسی دوسرے دن نہیں ہوتے۔ حجاج کرام اس دن اللہ کے پرانے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس دن رب کا تقرب حاصل کرتے ہوئے ہدی اور قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، سر کے بال منڈواتے یا کاٹتے ہیں، تہلیل، تکبیر اور تحمید کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر حمد و ثنا
اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اے امت اسلامیہ کے فرزندو، سن 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ اسی مبارک اور تاریخی دن میں کائنات کی افضل ترین ہستی اور انس و جن کے سردار حجۃ الوداع کے موقع پر میدان منی میں مسلمانوں کے قافلے کے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے اس دن سب سے پہلے چاشت کے وقت جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ پھر آپ قربان گاہ کے پاس تشریف لائے۔ ہدی کے جانور جو آپ نے ساتھ لائے تھے اور وہ صرف اونٹ تھے، ان کی تعداد 100 تھی۔ یہ دراصل اللہ کے شعائر کی تعظیم تھی اور رب کے اس فرمان پر عمل تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ آپ نے اپنے مبارک اور پاکیزہ ہاتھوں سے جانوروں کو قربان کیا اور 33 اونٹ ذبح کیے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو یہ کام سونپ دیا اور انہوں نے باقی جانور ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ ہدی میں شامل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور سے گوشت کے کچھ ٹکڑے نکالنے کا حکم دیا، جنہیں ایک ہانڈی میں رکھ کر پکایا گیا۔ پھر دونوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور شوربہ بھی نوش کیا۔ پھر سر کے بال منڈوائے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا۔ اور اسی مبارک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں اپنا تاریخی اور عظیم الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو الوداع کہا، انہیں آخرت کی یاد دلائی، خوب بلیغ نصیحت کی، انہیں عذاب الہی سے آگاہ کیا اور رسالت کو کما حق کو ہو پہنچا دیا اور اس پر لوگوں کو گواہ بنایا۔ میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، اس میں قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ حج اکبر ہے، اور آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اور لوگوں کو الوداع کہا۔ لوگوں نے اس کا نام حجۃ الوداع رکھ دیا۔ یہ عظیم ترین خطبے میں آپ نے جو کچھ فرمایا، اس میں خون، عزت و آبرو اور مال کی حرمت پر خصوصی زور دیا گیا، اور ہر طرح کے اختلاف، انتشار اور قتل و خون ریزی سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر اور اس مہینہ کی حرمت ہے۔ تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگیں۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے وہ ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اس وقت اسے سن رہے ہیں۔ اور آپ نے حج کے دوران تیسری بار ایام تشریق کا درمیانی دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے قبل عرفہ کے دن آپ نے خطبہ دیا تھا۔ ان عظیم خطبات میں آپ نے امت کی ہر اس خیر کی رہنمائی کی جو ان کے حق میں بہتر جانتے تھے، اور ہر اس شر سے آگاہ کیا جو ان کے حق میں بہتر جانتے تھے، اور انہیں رب کی کتاب کو لازم پکڑنے، دین کے فرائض کی پابندی کرنے، عورتوں کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ کرنے اور ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، اور جماعت کو لازم پکڑنے اور اپنے حکمرانوں کی سمع و اطاعت کا حکم دیا۔ ابو امامہ سدی بن عجلان بحلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، اپنے رب اللہ عز و جل سے ڈرو، 5 وقتہ نماز کا التزام کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو اور اپنے ولی الامر کی اطاعت کرو، اس کے بدلے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس مبارک دن جو سب سے عظیم کام ہے وہ یہ کہ وہ سید المرسلین کی اقتداء کرتے ہوئے قربانی کریں۔
اس کے ذریعے اللہ نے موحدین کے امام انبیاء کے والد ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ درود و سلامتی نازل ہو ان پر اور ہمارے نبی پر اور تمام انبیاء پر۔ اور اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو پالتو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر وہ اپنے رب کا نام ذکر کریں اور تنہا سدا اسی کی عبادت و بندگی کرتے رہیں اور اسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اس کے فرما بدار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور یہ عظیم عبادت اس بات کا اعلان ہے کہ بے شک عبادت اللہ کا اپنے بندوں پر خالص حق ہے، لہذا اسی کے نام پر ذبح کیا جائے، قربانی اور ہدی کے جانوروں پر اسی کا نام لیا جائے، اسی سے پناہ طلب کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے فریاد رسی نہ کی جائے، چاہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بلند ہو۔ اور یہ عمل ایک مومن اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس سے اجر عظیم کی امید سے کرے، دوران عمل اور بعد میں اپنے خالق کے شکر کو یقینی بنائے کہ اسی نے اس کے لیے اس کام کو آسان بنایا۔ نیز اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ عز و جل بے نیاز اور ہر طرح کی حمد کا سزاوار ہے، اس کے پاس قربانی کا کوئی ٹکڑا یا حصہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ بندے کا اخلاص اور اس عمل سے جس قدر رب کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے وہیں پہنچتا ہے۔ نیز وہ اپنے رب کی تعظیم بیان کرے کہ اس نے اپنے دین کے شعائر کی طرف اس کی رہنمائی کی اور حج کے اعمال کی ادائیگی کی توفیق سے نوازا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اتنی تعریفیں ہیں جتنی مقدار میں اس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور انہیں عدم سے وجود بخشا ہے، اور اس کا شکر ہے اس کی لامتناہی نعمتوں پر، اور درود و سلام نازل ہوں اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اے مسلمانوں، متقیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز عید اور خطبہ کے بعد اپنے دست مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں جلدی کرتے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطعاً شمار نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اچھے مینڈوں کی قربانی کی، ایک اپنے اور گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صاحب استطاعت شخص کے لیے ہر سال قربانی کرنے پر مداومت
برتنا باعث فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اور قربانی کا جانور چوپایوں میں سے موٹا اور خوشنما منظر کا حامل ہو۔ ہدی اور اضحیہ میں سب سے افضل اونٹ ہے، پھر گائے، پھر بکری۔ اسی طرح سنت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے جانور کا انتخاب ضروری ہے جو ایسے عیبوں سے پاک ہوں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں: ایک کانا جس کا کانا پن واضح ہو، دوسرے بیمار جس کی بیماری عیاں اور ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، چوتھا ایسا لاغر اور دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اس سے مراد نہایت لاغر و کمزور جانور ہے، اور جس جانور کا عیب ان 4 قسم کے عیبوں سے زیادہ شدید ہو تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گا، اور یہ ان 4 قسموں میں داخل ہوگا، جیسے نابینا جانور یا ٹانگ ٹوٹا ہوا جانور۔ اور جس جانور میں تھوڑا عیب ہو اس کی قربانی مکروہ ہے، جیسے کان کا بعض حصہ کٹا ہوا ہو یا سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور میں معمولی عیب ہو تو اس کی رخصت ہے، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ ایک قربانی کا جانور ایک آدمی اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور اونٹ و گائے میں ساتھ اسے کرنا جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں میں عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، چنانچہ اونٹ کی قربانی تب تک جائز نہیں جب تک کہ وہ 5 سال کا نہ ہو، اور گائے میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بکرے میں وہی جائز ہے جو 1 سال کا ہو، اور بھیڑ میں جب 6 ماہ مکمل ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور قربانی کرنے والے کے لیے اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا مسنون ہے، اسی طرح ان کے گھر والوں کا بھی اس میں سے کھانا مسنون ہے، اور اس میں سے فقیروں کو کھانا کھلانا مستحب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ، اور اگر اسے 3 حصوں میں تقسیم کرے، کچھ حصہ خود کھائے، کچھ حصہ صدقہ کرے، اور کچھ حصہ اقارب رشتہ داروں کو ہدیہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کا وقت عید کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن کے سورج غروب ہونے تک ہے، اور وہ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ ہے۔ دن اور رات دونوں وقت قربانی کرنا جائز ہے، لیکن دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اور خیر کے کام میں سبقت کرتے ہوئے امام کے خطبے کے فوراً بعد قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، اور بہت زیادہ تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور صبح و شام ہم اسی کی پاکی اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قربانی کے بعد اس مبارک دن اور ایام تشریق کے دنوں میں جو عمل سب سے زیادہ افضل ہے وہ رب کی تعظیم و کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے بلند آواز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، اور مسجدوں، گھروں، بازاروں اور راستوں میں مطلق تکبیر کہنا اور نمازوں کے بعد مقید تکبیر کہنا مشروع ہے۔ یہ کام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں، اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیا ہے۔ اس آیت میں متعین دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اس میں عید کا دن بھی داخل ہے۔ جہاں تک ایام تشریق کی بات ہے تو ان ایام میں ذکر کی دلیل یہ آیت ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو، بس جو کوئی 2 دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے جلدی نہیں کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو متقی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے،
ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اور ایام تشریق کے تمام دن عید کے دن ہیں۔ اس طرح یہ ذکر کے دن ہیں، اسی طرح یہ انس و محبت، خوشی اور مباح امور میں وسعت اور کشادگی کے دن ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے کی رخصت صرف متمتع یا قارن کو دی ہے جو ہدی کا جانور ذبح کرنے سے عاجز ہو، چنانچہ وہ ہدی کے بدلے 10 دن روزہ رکھے گا تو اسے ایام تشریق میں رکھنے کی بھی اجازت ہے کہ اگر اس نے قربانی کے دن سے پہلے 3 روزے نہ رکھے ہوں۔ امت اسلامیہ کے فرزندوں، تکبیر ایک عظیم ذکر ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کلمات کو کس نے کہا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے، اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کلمہ پر تعجب ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اے مسلمانوں، تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کے سامنے ہر چیز چھوٹی اور حقیر ہے، اور یہ تعظیم و جلال کو بیان کرنے کے لیے سب سے بلیغ لفظ ہے۔ بندہ جب بھی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے دل میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ چنانچہ اس کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں رب کی ربوبیت کے سامنے کسی اور کی ربوبیت نہ جگہ پائے، چہ جائے کا اس کے مثل ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو، جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اس کی زبان کو کثرت درود و سلام کے لیے مسخر کر دیتا ہے، وہ اس سے اجر عظیم حاصل کرتا ہے اور رب کے کریمانہ وعدے سے سرفراز ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار، پیشوا اور آئیڈیل محمد بن عبداللہ پر اس مقدار میں جس مقدار میں ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور اس کے ذکر سے غفلت برتنے والے غفلت برتیں۔ اے اللہ، تو چاروں خلفاء سے راضی ہو جا جن کی سنتوں پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تا قیامت ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والوں پر اسی طرح اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، تو حجاج کی عبادتوں اور توبہ کو قبول فرما، انہیں معاف فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بے شک تیرا علم بہت وسیع اور تیرا فضل بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ، تو حجاج کرام کی حفاظت فرما، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ان کے لیے حج کی ادائیگی کو آسان بنا دے۔ اے اللہ، جو بھی ان کی دیکھ ریکھ اور حفاظت پر مأمور ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے قائد اور ولی امر خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد نے حجاج کی جو بے مثال خدمت کی ہے اس پر انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ، حق پر ان کا معاون و مددگار بن جا، ان کی تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کو توحید پر جمع کر دے اور دین کی بنیاد پر ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، تیرے اور ان کے دشمن پر انہیں غلبہ عطا فرما۔ اے طاقتور اور غالب رہنے والی ذات، اللہ سب سے بڑا ہے، 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 ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ تعریفیں اسی کے لیے ہیں، صبح و شام
ہم اسی کی پاکی اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ بآواز ابو فراز محمد ایوب قصوری۔ زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کر کے آڈیوز ویڈیوز واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں۔